بسم اللہ الرحمن الرحیم ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں میں سے پہلی دو آیتیں تو جنتیوں کے بیان میں ہیں جو چل رہا تھا، باقی آیتیں جہنمیوں اور کافروں کے بارے میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، یعنی اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جنتیوں کو فلان نعمتیں ملیں گی، اور آخر میں کہا ہے یہ تمام نعمتیں دائیں ہاتھ والوں کو ملیں گی۔ ان دائیں ہاتھ والوں میں سے پہلوں میں سے بھی بڑی جماعت ہوگی اور آخر والوں میں سے بھی بڑی جماعت ہوگی۔ اب یہ جیسا کہ پہلے تفصیل میں نے بیان کیا تھا کہ پہلی جماعت سے لے کر کون حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کی امت تک عام مسلمان، یہ بھی بڑی جماعت ہوگی، اور پھر نبی کی امت سے لے کر قیامت تک یہ بھی بڑی جماعت ہوگی۔ اب یہ کتنی بڑی جماعت ہوگی؟ ایک حدیث میں ہے کہ ٹوٹل 120 ان کی بڑی بڑی جماعتیں ہوں گی، ان میں سے 80 مسلمانوں کی ہوں گی، 40 باقی نبیوں کی امتوں کی ہوں گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آدھی ہوں گی، یعنی 60 بڑی جماعتیں یہ ہوں گی، 60 وہ ہوں گی۔ تو اس طرح آدم سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے نبی آئے ان کی امت کے لوگ اتنے ہوں گے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک یہ جو آخری نبی کی امت ہے، ایک حدیث میں ہے کہ وہ ان سے زیادہ ہوگی، اور دوسری حدیث میں وہ ان کے برابر ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، یعنی ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت آخری لوگوں میں سے ہوگی۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ جنتی ہوں گے۔ آگے پھر جہنمیوں کا، کافروں کا بیان ہے۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے کیسے ہیں؟ بائیں ہاتھ والے وہ کون ہوں گے؟ بائیں ہاتھ والے تو یعنی جن کو وہ بائیں ہاتھ کی طرف ہوں گے اور ان کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، وہ دھوئیں میں ہوں گے، گرم دھواں اور کھولتا ہوا پانی، اور گرم دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ اب جو ہے تو ایک دھواں، پھر گرم آگ کی تپش والا دھواں، اور پھر گرم پانی، اس میں ان کو ڈالا جائے گا اور ان کو جلایا جائے گا، اور پھر جب بڑا زیادہ دھواں ہوگا، گرم دھواں، تو سایہ سا معلوم ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دھوئیں کے سائے میں وہ ہوں گے۔ اب سائے کی دو خاصیتیں ہیں، ایک تو ٹھنڈک پہنچاتا ہے سایہ، اور دوسرا جو ہے تو سایہ سے انسان کی طبیعت پر خوشگواری آتی ہے، ٹھنڈک سے ایک قسم کی خوشگواری آتی ہے۔ لیکن جہنم کا جو سایہ ہے دھوئیں کا، اس میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ فرمایا لا بارد ولا کریم، نہ یہ سایہ میں ٹھنڈک ہوگی، اور نہ یہ خوشگوار ہوگی جو طبیعت کو اچھی لگے، بلکہ طبیعت کو اور تکلیف دے گی، یعنی یہ عذاب والا دھواں ہوگا۔ انہم کانوا، یہ کب ہوگا؟ حساب کتاب کے وقت بھی ہوگا، اس طرح جہنم میں بھی ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، کیونکہ یہ اس سے پہلے دولت مند تھے، کھاتے پیتے تھے،
لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ دنیا میں تو مالدار تھے، بڑے بڑے عہدوں پر تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ بڑے بڑے گناہوں پر ضد کر کے جو ہے تو قائم تھے، وہ مشغول تھے، بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ اور جب نبی انہیں سمجھاتے تھے یا نبیوں کا کوئی نمائندہ سمجھاتا تھا تو پھر وہ انکار کرتے تھے، ان سے ضد کرتے تھے، گویا یہ ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اسی لیے جو گناہوں میں مبتلا ہیں ان کو چاہیے توبہ کریں۔ یہ گناہ شرک اور کفر کا بھی ہو سکتا ہے، منافقت کا بھی ہو سکتا ہے، بدکاری، چوری، ڈاکہ، نشہ، ماں باپ کی نافرمانی، کوئی بھی یہ بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ تو ان سے اللہ تعالی ہر ایک کو بچائے۔ اگر کسی میں یہ چیزیں ہیں تو اللہ نے مال و دولت بھی ساتھ دی ہے، اگر نہیں دی ہے لیکن گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ لیکن یہ گناہوں پر اصرار کرتے تھے، بڑے بڑے گناہوں پر، اللہ کی نافرمانیوں پر۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب انہیں ڈرایا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، جنت و جہنم ہے، برزخ ہے، سوال و جواب ہے، تو پھر وہ جواب کیا دیتے تھے؟ قرآن نے اس کا بیان فرمایا، وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، وہ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، گوشت گل جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، پھر کیسے ہم اٹھائے جائیں گے، کس طرح ہم زندہ کیے جائیں گے؟ بس مر گئے، ختم ہو گئے، مرنے کے بعد تو زندگی ہے ہی نہیں۔ یہ مولویوں، نبیوں، تم ہمیں ڈراتے ہو، مرنے کے بعد ہم تو ختم ہو جائیں گے، تم کہتے ہو آباؤنا الاولون، کیا ہمارے باپ دادے جو کب کے مر کھپ گئے، پہلے والے لوگ، کیا سب زندہ ہوں گے؟ وہ کہیں گے آج تک تو ہم نے کسی کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، یہ شروع سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہو جاؤ گے، قیامت ہوگی، قیامت ہوگی، کب ہوگی، کب زندہ ہوں گے؟ ان باتوں کو تعجب کرتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ تو یہ نبی کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے۔ اب قرآن مجید کی سورۃ یاسین میں بھی اس کا تذکرہ ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، ہمارے بندے کے سامنے ایک آدمی نے آ کے مثال پیش کی، حالانکہ وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اور پھر آ کر ایک کھوپڑی لایا اور نبی سے پوچھا، قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ دیکھو یہ گلا سڑا کھوپڑی ہے، پرانی کھوپڑی ہے، یہ جب مر گئے، ختم ہو گئے، ان ہڈیوں کو کون دوبارہ جان ڈالے گا، زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا، اے نبی، اسی وقت اللہ نے جواب دیا، قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، اے نبی ان کو بتا دے کہ ان کو وہ ہستی زندہ کرے گی، وہ طاقت زندہ کرے گی جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔ جس اللہ نے پہلی دفعہ ان کو پیدا کیا، اب اللہ نے موت دی، اب اللہ نے ان کو اس حالت میں لایا، وہی اللہ دوبارہ ان کو پیدا کرے گا۔ اور وہ بکل خلق علیم، وہ اللہ ہر چیز کو بنانا جانتا ہے، ہر چیز کو بنانا جانتا ہے، مارنا بھی جانتا ہے، ختم کرنا بھی جانتا ہے، بنانا بھی جانتا ہے، یہ انسانوں کو دوبارہ پیدا بھی وہی کرے گا، ہر چیز کو پیدا کرنا جانتا ہے۔ تو ان کافروں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اے نبی بتا دو ان کو، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تم تمام لوگ جو اولین بھی ہیں آخرین بھی ہیں، سب کو اللہ جمع کرے گا، ان سب کو پیدا کرے گا، الی میقات یوم معلوم، جس دن اللہ نے اعلان کیا ہے، جس دن کا وعدہ کیا ہے، جو مقرر کیا ہے، یعنی قیامت کے دن، اس دن ان کو زندہ کرے گا، مرنے کے بعد برزخ میں بھی زندہ کرے گا،
اور قیامت میں بھی زندہ کرے گا ان کو، اور وہی اللہ ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ اور جو ہے تو ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے لوگو تم جو گمراہ ہو گئے تو ہو، جھٹلاتے ہو، تم کو بھی زندہ کرے گا، تم کو بھی، تمہارے باپ دادوں کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔